کوشش کریں کسی بھی اللہ والے سے، کسی عالم سے جو مسجد کا امام ہو، جو 40 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے، 20 سال سے قرآن حدیث پڑھا رہا ہو، آپ کی مسجد میں امامت کرا رہا ہو، آپ اس کو طنز کر رہے ہیں، طعنے کر رہے ہیں کہ تم اب اس دور میں کیوں نہیں تھے، تو یہ جو کمیٹی والے ہیں نا، ان کو عادت ہوتی ہے، شیطان ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ جو ہے اس کو پریشان کرنے کی کرتے ہیں۔ کتنی مسجدوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اللہ والوں کی بددعا لینے سے بچیں۔ اور خاص طور پر جو کمیٹی والے امام کو 25,000 دے رہے ہیں، کیا وہ 25,000 میں اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ اور میں مدرسوں کے جو محتمیم حضرات ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور بھائی آپ ایک پلاٹ لے لیتے ہو، آپ کے پاس 500 1000 گز 1500 گز کی جگہ ہے، آپ برابر والا بھی 2000 گز کا پلاٹ لے رہے ہو، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں، اس کے برابر والا بھی 2000 گز کا پلاٹ لے رہے ہو، اس کے بعد بھی 1000 گز کا ایک پلاٹ لے رہے ہو، پھر کسی کو اخرا بنا رہے ہو، کسی کو مارٹ بنا رہے ہو، پھر آپ کو ہائی وے میں بھی زمین لینی ہے، وہاں پہ بھی آپ ایک مدرسہ آپ بنا نہیں سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ بھائی لوگ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ زمینوں پہ زمینیں خریدتے جاؤ، آپ کم از کم اتنی جگہیں خریدنے سے پہلے آپ اپنے قاری کو 15,000 روپے ایک عالم کو دے رہے ہو، 18,000 روپے دے رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ایسے عالم کو عالم کہنا بھی جو ہے نا، اس زمانے میں کیا بولا جائے، وہ خود جو ہے اس کو جو عیاشی کرنی ہوتی، جتنے عمرے کرنے ہوتے ہیں کرے، اے سی چل رہا ہے کہ جی میں تو مدرسے کا محتمم ہوں، میری تو 2 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے، میں مسجد کو سنبھالتا ہوں، میرے 1 لاکھ ہونے چاہیے، اور پھر لوگ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں، آپ اس میں عمرے پہ عمرے کرتے جاؤ، آپ کرو، مانا نہیں ہے۔ میں ان کو نہیں کہہ رہا جو کمزور محتمم ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، 20 کروڑ کی زمینیں لی ہوئی ہیں، اقرا بنایا ہوا ہے، مارٹ بنایا ہوا ہے، عالم کی تنخواہ جو بخاری پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھا رہا ہے، 40,000 35,000 یا 40,000 میں ایک امام جو ہے اپنے گھر کے سارے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے؟ تو خدا را اس ظلم سے بچیں۔ ہاں جو لوگ کمزور عالم ہیں، کمزور جو ہے محتمم، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان سے ہوں کہ جو زمینوں پہ زمینیں لے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک بندہ بھی کم از کم، اللہ کو حاضر نادر جان کے کہتا ہوں، کم از کم اس بندے کے لیے 10 کروڑ کی جو اس وقت جگہ ہے وہ کافی تھی، اس وقت 50-60 کروڑ کی اس کے پاس ایکسٹرا جگہ ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کا زکوٰۃ۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک بڑے سے پلاٹ پہ کہ یہ پلاٹ فلاں مدرسے کے لیے وقف ہے، اس کی زمین ہے۔ کس الو کے پٹھے نے یہ حرکت کری؟ اس مدرسے کو جب ضرورت نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوٹے مدرسوں کو دو نا۔ اب میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا یہ پلاٹ فلاں مدرسے کی ملکیت ہے، تو بھائی چھوٹے مدرسے کو دو، چھوٹے مدرسوں کو۔ یہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، چھوٹے مدرسے ان کے گرد بھی نہیں آ سکتے، لیکن ان بڑے مدرسوں کو بھی چاہیے بھائی جب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تمہارا نام سنتے ہی امریکہ، لنڈن، ساؤتھ افریقہ لوگ دھڑ دھڑ پیسے بھیج دیتے ہیں، تو تمہیں اگر ایکسٹرا مل جائے تو دوسرے غریبوں کی کیوں مدد نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا محتمم ہے، اربوں روپے نبی ایک محتمم کے اس میں سے نکلیں، 5 ارب روپے، 6 ارب روپے، تو بھائی آپ چھوٹے مدرسوں کو ڈونیٹ کرو نا، ان کی مدد کرو۔ تو خدا را میں درد دل سے میں نے بولا ہے، میں کتنے اپنے استادوں کو جانتا ہوں، مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، پورے سال میں 3 سوٹ، اس سے زیادہ وہ بیچارے پہن ہی نہیں سکتے، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے کہہ رہا ہوں بھائی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تمہارے پاس تمہارے مدرسے سے 4 گنا نہیں 8 گنا بڑی اللہ کی قسم جگہ تم نے خریدی ہوئی تھی، تو تمہیں ہائی وے پہ جگہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی یہ میں نے درد دل سے میں نے کہا ہے، میں نے اپنے استادوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بعض اوقات اتنے حالات تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا کچھ ہو سکتا ہے تو کر دیں، اب اللہ کے بعد اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ مدد کریں۔ بخاری پڑھانے والا ایک مولوی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لے رہا ہے۔ آج مجھے کوئی عبرتناک ایک سٹوری میں ریکارڈ کرا رہا تھا، اس پر مجھے یہ عبرتناک جو ہے نا، جو مولوی کے جو بڑے بڑے محتمم ہیں، میں ایک ایسے محتمم کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم وہ جو ہے، میں چلو نام نہیں لے رہا اس کے شہر کا، وہاں سے وہ ٹیچر تھا۔ اب وہ بھائی صاحب آئے، جس جگہ پہ آئے، میں اس جگہ کا بھی نام نہیں لے رہا، کہ اس جگہ پر آئے، شہر میں ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر وہ امام لگے، امام لگنے کے بعد ان کے دونوں بھائی ان کے یہاں ملازم لگے۔ بھائی اس زمانے میں صاف کہہ رہا ہوں، کسی محتمم کو بھی زکوٰۃ دو، دیکھ کے دو، تحقیق کرو کہ یار علاقوں،
ہم تبلیغی جمع ہوئے اس محتمم کے خلاف، حالانکہ وہاں 300 بچے پڑھتے ہیں، سب نے مشورہ کیا کہ یار اس کی عیاشیاں چل رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ میں نے سب کو خاموش کرایا، بھائی زمین اس کے نام ہے، کمیٹی کو یہ توڑ کے زمین اپنے نام کرا چکا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں سوائے ذلت کے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں، ہم 15-20 تبلیغی جمع ہوئے، اس میں عالم بھی تھے بن ٹاؤن کے فارغ، کہ کیا کیا جائے۔ وہ بھائی صاحب کیا کرتے، ہر 4 مہینے میں ان کو عمرہ کرنا ہے، اور اللہ کی قسم پوری فیملی کے ساتھ عمرہ، اور اس عمرے میں ان کے اتنے بیگ لد لد کے آتے، میں ایک کمپنی کا آنر ہو کے، میرا ایک پارٹنر بھی ہے، میں اس کا آدھے بھی بیگ میں لانا نہیں سوچ سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت کسی نیک کام میں لگا دیں۔ اب اس زمانے میں عمرہ کرنا اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ او بھائی، وہ چلو آپ عمرہ کر کے آ گئے، وہ شاپنگ تمہارا باپ کرا رہا ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، اس کا ایک بھائی اس کے بعد 25,000 میں جاب کر رہا تھا، دوسرا بھائی بھی اس کے بعد جاب کر رہا تھا، اور یہ کوئٹہ کے ایک عالم ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ہوتے وہ یہاں ہیں۔ تو بھائی جب تمہارے باپ دادا کے بعد پیسہ نہیں تھا تو تمہارے دونوں بھائی یہاں جاب کر رہے ہیں، اور بھائی آپ اتنے پوش علاقے میں ہو، آپ یہ 20 گھروں والا کام نہیں کرتے، 20 الگ الگ غریب مدرسوں میں یہ دے دیتے۔ آپ کو تو پورے علاقے میں شو روم سے بھرا ہوا پورا علاقہ ہے، آپ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں، ہر سال آپ کے باتیں رہیں گے۔ آپ نے کیوں اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا؟ آپ نے 20 گھر کرائے پہ چڑھا دیے ہیلا کر کے کہ اس کی رقم سے اب بچوں کا ہوگا۔ اب جو وہ گھر، واللہ میں کہہ رہا ہوں، 12 سال پہلے میرے سامنے خریدیں، 20 سال پہلے میرے سامنے خریدیں، اور 12 سال پہلے جب میں نے وہ جگہ چھوڑی اس وقت بھی وہ خرید رہے تھے، میرا گھر بھی خریدا، میری کزن کا بھی گھر انہوں نے خریدا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں درد دل سے واللہ کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں دیکھ کے دیں، چاہے کوئی تبلیغی ہو، چاہے کوئی دعوت اسلامی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، خاص طور پہ مدرسے کے محتمم۔ میں خود جانتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا اس علاقے کا، واللہ اس علاقے میں 5 مساجد ہیں۔ ایک امام نے کیا کیا، ایک کا تو میں نے بتایا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، علماء کا بتانا فرض ہو گیا ہے، آپ کسی کو عالم دیکھ کے اب نہیں دو۔ میں نے خود ایک عالم کو 50 لاکھ دیے، میرے پیسے رکے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، واللہ میں رائٹر ہوں 100 سے زائد کتابوں کا، میں اگر کتاب لکھنے لگوں نا، ایک پوری 400 صفحے کی کتاب تیار ہو جائے، لیکن ہم چھپا رہے ہیں۔ آج پتہ نہیں، اللہ گواہ ہے، میں آج کچھ اور ریکارڈ کرا رہا تھا، ظلم پہ میں کچھ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا، پتہ نہیں کیسے یہ چالو ہو گئی۔ ریکارڈنگ سے پہلے میں نے خاص طور پہ پتہ نہیں کیوں درود شریف پڑھا کہ اللہ وہ تو ابتدا کروا جس سے میں بہتری ہو۔ تو شاید میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں ان محتمم کی نہیں کہہ رہا جو اپنا خون پلاتے ہیں، 40 سال ہو گئے مدرسے کو خون پلاتے ہوئے، آپ ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، بالکل ایک نارمل زندگی ہے۔ اگر زندگی میں جمع کر کے بھی ایک گاڑی لے لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان محتمم سے ناراض ہوں کہ جو بھائی 20 گھر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، جب چاہا عمرہ کر لیا۔ ان لوگوں کو دینے سے بچو، پہلے تحقیق کرو علاقے میں، آپ کوشش کرو، میں جو بڑے بڑے علاقے ہیں نا پوش، ان جگہوں میں آپ لوگ نہ دو، ان کے اپنے راستے بنے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک فون کرتے ہیں، سیٹھ صاحب ان کے پاس پوری ڈائری پڑی ہوئی ہے، وہ صرف فون کریں گے، ان کو پیسہ مل جائے گا۔ آپ اورنگی میں جاؤ، کورنگی میں جاؤ، جو کمزور علاقے ہیں آپ ان میں جاؤ، وہاں پہ مدد کرو۔ میں ان غریبوں کے لیے راستہ کھول رہا ہوں، ان امیروں کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واللہ یہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں، ایک فون کریں گے، ان کا جو امریکہ میں کوئی عالم ہے، لنڈن میں ہے، کینیڈا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اور یہ بڑے بڑے مخلصین بھی ہیں۔ یہ جتنے ہمارے بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم لے لو آپ، اور بنوری ٹاؤن لے لو، اللہ کی قسم یہ اخلاص کے، ہدایت کے پہاڑ ہیں، پہاڑ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ان لوگوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، ان کی جگہ آپ کسی غریب کو دو۔ اور جو میں نے ساری باتیں کری ہیں نا، ان کے بارے میں نہیں کری، یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا، فیضان مفتی شفیع صاحب کا، اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو ایک لمحے کے لیے بھی جو سوچے گا نا، وہ سوچنے والا بھی اس کے اندر منافقت کے جراثیم ہوں گے، یاد رکھنا۔ میں ان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ میں ایک تو میری درخواست، جو پیسہ دیتا ہے، ان بڑے لوگوں کی جگہ آپ چھوٹوں کو دو، چھوٹے مدارس کو دو، جو کورنگی میں، یا آپ سمجھ جائیں مانسیرا چلے جائیں، گلگت چلے جائیں، کسی بھی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، KPK میں، وہاں کے مدارس کو دیں۔ آپ سکندر گوٹ میں جائیں، ایک مدرسہ ہے، کیا نام ہے، بابری مسجد، پورے گوٹ کی جو آبادی ہے نا، اس میں انہوں نے ابھی مسجد کئی، سمجھ لیں 20 سال کے بعد توڑ کے بنائی ہے۔ میں ابھی کی ویڈیو اگر ہو سکے نا، ان کو آپ دیں۔
وہ گوٹھ میں لوگ کمزور ہیں اور سارے جو ہے نا، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، وہ بیچارے سارے مزدور طبقہ ہے۔ ان کے بھائی کا ماشاءاللہ بابی مسجد کے امام مولانا لطف اللہ، ان کا بھائی جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد ہارٹ اٹیک آیا اور پھر اسی وقت انتقال ہو گیا۔ اتنا وہ بندہ بھی جو ہے نا اسی مسجد میں ایک احاطہ ہے وہاں دفن ہے۔ ان کو دو، ایسے لوگوں کو دو۔ ان کا بنات کا مدرسہ چل رہا ہے، 300 کے قریب لڑکی ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ ایک تو بھائی بڑوں کو دینے سے بچو، ان کے پاس ان کی دنیا میں طالب علم ہے، ان کے لیے سیکنڈوں میں کروڑوں روپے جمع کرنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ کچی بستیوں میں جو مدرسے بنے ہوئے ہمارے پٹھان بھائیوں کے، کتنے ایسے علاقے ہیں، کتنی کچی بستی ہیں، میرے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہاں پہ آپ گھومیں پھریں، آپ دیکھیں وہاں انہوں نے دیکھو، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، آپ بولتے مولویوں کو کیا بھائی وہ مدرسے ہیں تو وہ قرآن بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا۔ بلدیہ ٹاؤن کی طرح اور بھی ایسے علاقے ہیں، آپ خود دیکھو۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں بڑے مدارس کی بات نہیں کر رہا، ہدایت کا پہاڑ ہے، میں کہہ رہا ہوں چھوٹے مدرسوں کو آپ دیں، اور جو چھوٹے میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے 20 گھر لے کے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دینے سے بچیں۔ پہلے علاقے کے تبلیغی لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے یا ان کے پاس اسباب موجود ہیں۔ یاد رکھیں جو شہر میں جو مدرسے ہیں نا، ان کے پاس پراپر اسباب ہیں۔ میں خالی ایک اشارہ کر دوں نا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اتنے بڑے جہاں آپ کے چاروں طرف اسباب ہوں، وہاں نہ دو۔ اسی علاقے میں ایک امام صاحب، اتنے اللہ کے ولی، 60 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے، اپنا گھر نہیں لے سکے، بائک پہ آنا جانا کرتے ہیں، کمیٹی والوں نے ان کو گھر لے کے دیا، میں اس جگہ کا نہیں بول سکتا، اور اسی علاقے میں روڈ پہ ایک مسجد ہے، اس کے امام اتنے اللہ کے ولی پٹھان ہیں، وہ بھی بائک پہ آنا جانا، اور ان کا بھی نارمل ایک جو ہوتا ہے نا گزارا کرنا۔ ایک تیسرے اللہ کے ولی، اتنی بڑی مسجد ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑی مسجد، جس کا کہہ رہا ہوں جنہوں نے 20 گھر لے کے لیے ہوئے ہیں، ان کا بھی اللہ کی قسم بائک پہ آنا جانا۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو کوشش کریں ایسے مدرسوں کی آپ معاونت کریں کہ جو غریب ہوں، جو لو علاقے میں ہوں، جو اسٹرانگ علاقے میں ہوں گے نا، ان کے صرف فون پر ہی پیسہ آ جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کمزور علاقے کے علماء کی مدد کریں، مدرسوں کی مدد کریں، اللہ کی قسم آپ کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، ان کو دینے سے زیادہ آپ کو اجر